ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ بچے کی غلطی پہ جب غصہ آئے اپنے بچے کی، اس وقت اس کو سزا بولو بھائی نہ دو، کیونکہ اس میں اتنا جرم نہیں ہوگا جتنا غصے کی وجہ سے آپ اس کو سزا دو گے. اس کا بھی قیامت کے دن حساب باپ کو اجازت نہیں ہے کہ اولاد پہ ظلم کرے، ظلم کرے گا تو قیامت میں حساب دینا پڑے گا. بتاؤ جو اپنی اولاد کو غصے میں نہیں مار رہا کہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے، جبکہ غلطی اولاد نے کی ہے، بلکہ وہ غصے کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر رہا ہو، تو وہ آدمی بہنوں کی وراثت کیسے کھائے گا؟ بولو نا بھائی. وہ کیسے لوگوں کے کروڑوں روپے کھا کے بیٹھے گا؟ وہ کیسے قتل کرے گا؟ وہ کیسے ظلم کرے گا؟ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کا بھی یہی معمول تھا. فرماتے جب مجھے غصہ آتا تھا تو میں اپنے بچوں پہ سختی، جب غصہ ٹھنڈا ہوتا تھا پھر اپنے بیٹوں کو بلاتے تھے. کون بیٹے؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب. پھر اللہ ایسی اولادیں بناتا ہے جب باپ ایسا ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ فرماتے ہیں جب غصہ ٹھنڈا ہوتا تھا پھر بلاتا، اور ایک سوٹی ہاتھ میں ہوتی تھی. ہاں بھائی یہ کیا تھا ٹڑاک، اتنا پورا تمیز، جتنا غلطی ہے اس حساب سے سیٹنگ بس لانا ہے تھوڑا سا. ہم پوری ونڈو ریموو کر دیتے ہیں بھائی، ریفریش کرنے سے کام چل رہا ہے. پورا کمپیوٹر ہی اٹھ، یعنی پہلے تو ونڈو اٹھا کے پھر بچہ ہی بھاگ جاتا ہے. پورا کمپیوٹر چینج کرنا پڑتا ہے. کوٹ رہے ہیں تسلی سے، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے حالات ہیں جن کو یہ فکر تھی کہ ہر بات کا لکھی جا رہی ہے اور ہر عمل بولو نا یار نوٹ کیے. ابا نے آپ کو ابا بڑے ہیں نا بھائی، اولاد کے لیے ابا کیا ہوتے ہیں بھائی؟ دیکھو مجھے بابا بتاؤ، جو اولادیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اولاد باپ ہوتی ہے یا باپ باپ ہوتا ہے؟ آج کل بہت بڑا مسئلہ اولادوں کے ساتھ ہے، ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم میں سے ابا ہے کون. وہ کہتے ہیں ابا نے مجھے ڈانٹا، ابا نے مجھے مارا، ابا نے یہ، ابا نے. تو میں کہتا ہوں جب باپ ہے تو ٹھیک ہے، باپ کو تو شریعت یہی کہتی ہے کہ بلا وجہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، بلا وجہ ڈانٹنے کی کوشش نہ کرو، حساب دینا پڑے گا. لیکن وہ حساب اللہ لے گا. اولاد بولو نا یار، اولاد کو حکم یہ ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم نے اف بھی نہیں کرنا. اب بیٹا آ کے بتا رہے میرے ابا نے میرے کو یوں کیا، میرے ابا نے مجھے یوں دیکھا، تو میں اس سے کہتا ہوں بھائی تمہارے گھر میں کوئی ابا ہے یا نہیں ہے؟ ابا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو کبھی یوں دیکھے اور کبھی، لوگ سمجھتے ہیں ابا کی ڈیفینیشن یہ کہ جو کھلا کھلا کے آدھا ہو جائے، پلاٹ بھی خریدے، جائیدادیں بھی خریدے ہمارے لیے، کھلائے بھی، اسکولوں کی فیسیں بھی دے، وین کی فیسیں بھی دے، لنچ کے پیسے بھی دے، لنچ کا ڈبہ بھی لے کر آئے، اسکول کی کتابیں بھی لے کر آئے، اسکول کا بکسہ بھی لے کر آئے، پھر جو اسکولوں میں مختلف قسم کے ایونٹ ہو رہے ہیں ان کے پیسے بھی جمع کرائے، اور بس کھلاتا رہے، پلاتا رہے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا رہے. اس کو چلتا ہے کہ یہ ہمارے ابا سے فیل ہو رہے ہیں ہم کو. یہ بھائی جو بھی گھر میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرے گا اس کو دیکھو، بچے ڈکشنری کو نہیں مانتے نا بھائی، سائنسی زبان میں تو باپ کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، وہ تو ڈی این اے سے پتہ چلتا ہے نا. لیکن جو حقیقت میں ابا کی صفات ہیں وہ کیا ہے؟ بچے کو ابا کی کیسے پہچان ہوتی ہے؟ اب دیکھو میرا اتنا چھوٹا سا بچہ ہے 2 سال کا، جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہوں ابو ابو کہتا ہے، اس کو کیا پتا کہ ابو کیا ہوتے ہیں؟ لیکن بچے کے دماغ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ان سے وہ اندازہ لگاتا ہے کہ جس میں اس قسم کی چیزیں پائی جائیں گی وہ کیا ہوں گے؟ بولو بھائی. اس کو عرف میں ابو کہتے ہیں. بچے اس سے اندازہ لگاتے ہیں. بھائی جو ہر وقت گود میں اٹھا کے رکھتی ہے، بچہ سمجھ جاتا ہے یہ میری ماں ہے، حالانکہ اس نے نادرا کا کوئی سرٹیفکیٹ نہ دیکھا نہ پڑھا کہ بھائی والدہ کا نام کیا ہے. جو ماں اس کو، جو عورت اس کو فیڈ کرا رہی ہے، جو اس کو ہر وقت چھاتی سے لگا کے رکھتی ہے، جو ہر وقت اپنے پاس سلاتی ہے، اس کی پوٹیاں صاف کرتی ہے، پیمپر چینج کرتی ہے اور دن رات اس کی خدمت کرتی ہے، بچہ اس قسم کی صفات جس عورت میں ہوں گی بچہ اندازہ لگا لیتا ہے یہ کیا ہے؟ ماں ہے. لہذا
بچہ جب کسی دوسرے بچے کو دیکھتا ہے کہ یہ عورت اس کے بچے کے ساتھ ایسا کر رہی ہے, تو وہ فوراً حکم لگا دیتا ہے کہ یہ تمہاری کیا ہے, امی ہیں. اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی؟ اسی سے بچہ اندازہ لگاتا ہے نا کہ یہ ہماری امی اور وہ والی لڈو کی امی, گڈو کی امی. تو سب کی امیوں کا بچے کے ذہن میں ایک ہوتا ہے جس میں یہ صفات ہوں وہ امی ہوا کرتی ہیں. تو ایسے ہی بچے کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے, قدرت بٹھا دیتی ہے, جو اس قسم کی چیزیں کرتے ہوں وہ کیا کہلاتے ہیں, ابا. جو گھر میں آتے ہی ہے بھائی چنگیز خان کی طرح داخل ہوں, کیا پکایا ہے کیا, اور ایک دم آ کے پوچھ کر شروع کر دیں, ہاں بھائی نماز پڑھی ہے, ہاں بھائی ہوم ورک کیا ہے, ہاں بھائی یہ کیا ہے, ہاں بھائی وہ کیا ہے, بیگم تمہیں تو تمہاری تو اماں آ کے بیٹھی رہتی ہیں ہر وقت پھڈے. تو یہ جو ڈیزائننگ یعنی جس میں اس قسم کی چیزیں پائی جائیں, پھر چیز جس سے مانگی جائے, پیسے جس سے مانگے جائیں, اسکول کی فیسیں جو ادا کرتے ہیں, گیس بجلی کا بل جو پے کرتے ہیں, کرایہ جو دیتے ہیں, یا گھر جن کا ہے, تو بچے سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کہلاتے ہیں, بولو نا یار, ابا. تو میرے بھائی ابا کی صرف اتنی ڈیفینیشن اگر ہوتی تو وہ ابا کم ملازم, بولو نا یار, زیادہ ہے. وہ ابا کیا ہوا, وہ ساری خدمتیں کر رہا ہے آپ کی وہ. تو ابا کو آنکھیں دکھانے کی اتھارٹی بھی, کاش گھروں کی خواتین کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جس کا کھا رہی ہو بھائی پالیسیاں بھی, ہائے ہائے ہائے, آہستہ بولتا ہوں, خواتین کے بارے میں جب بات آتی ہے آواز کیا ہو جاتی ہے, سلو ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم بھی ایک شوہر ہیں, ٹھیک ہے, ہم بھی مجبور ہیں بھائی. تو پالیسیاں بھی کس کی چلیں گی, اور اس کی پالیسی کے خلاف جب ہوگا تو اس کو آنکھیں دکھانے کی اجازت بھی, بولو بھائی, ہوگی. تو جب ابا گیس بجلی کا بل بھی دے رہا ہے, ابا کرایہ بھی دے رہا ہے, گھر بھی ابا کا ہے بھائی, اور سارے خرچے کون اٹھا رہا ہے, ابا اٹھا رہا ہے, تو پالیسی کس کی چلے گی؟ اسلام کہتا ہے, اسلام تو نیچرل مذہب ہے نا, تو گھر میں پالیسی کس کی چلے گی بھائی, ابا کی چلے گی. تو جب پالیسی کے خلاف ہوگا تو ابا کو آنکھیں دکھانے کی اجازت بھی, بولو نا یار, ہوگی. کہہ رہے نہیں ہوگی, جی بات, آنکھیں دکھانے کی اجازت بھی ابا کو ہوگی. پھر ابا اگر بیٹے کو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھیں کہ بیٹا تجھے کم بخت تجھے کھلا کے اتنا بڑا مسٹنڈا بنا دیا, اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو کر, بچہ نہیں کرے گا تو ابا ٹیڑھی آنکھوں سے اس کو دیکھ سکتا ہے, ڈانٹ بھی سکتا ہے. پھر بچے کو یہ الاؤ نہیں ہے کہ مفتی صاحب کو فون کرے کہ میرے ابا مجھے ایسا کیوں کہہ رہے تھے. اگر وہ بچہ شکایت کرے گا تو اس کی مطلب ہوگا کہ بچے کی نظر میں باپ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ وہ کھلا کے جوان کر دے, پلائے کھلائے, سارے خرچے برداشت کرے, مگر چلے گی کس کی, ہماری. تو یہ ڈیفینیشن غلط ہے, سمجھ رہے ہو؟ اس کو اپنی ڈکشنری میں تھوڑا سا چینج کر لو, تھوڑی سی کریکشن کر لیں, اس میں اضافہ کر دیں کہ سارے خرچے ابا اٹھائے گا, بوقت ضرورت آنکھیں بھی دکھائے گا. سمجھ رہے ہو؟ اور کبھی کبھار بھائی کبھی کبھار طبیعت سے چترول بھی, بولو نا یار, لگائے. اسلام میں باپ کو اجازت ہے کہ وہ اولاد کو بوقت ضرورت چترول, بولو نا یار, لگا سکتا ہے. اور اولاد کو حکم ہے کہ جب چترول لگیں تو تمیز سے, بولو نا بھائی, کھا لیا کرو, کمپلین نہ کرے. بولا کوئی بات نہیں, لگا دیا تو لگا دیا, چلتا ہے یار, پٹیں گے نہیں تو پھر انسان کیسے بنیں گے. لیکن بلا وجہ نہ ماریں. اب باپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, خام خامے جا کے چترول شروع کر دیا آپ نے. اچھی بات تو یہ ہوتی ہے جو کام اخلاق سے ہوتا ہے وہ مار پیٹ سے نہیں ہوتا. جتنا اولاد کو عزت دے کے اس کی عزت کا خیال کریں گے اتنا بچہ اچھا نکلے گا انشاءاللہ. مار تو بالکل ایک آخری درجہ ہے, جب بالکل کسی صورت میں, جیسے پھوڑے کا پہلے علاج یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم اس کو بلیڈ سے کاٹ دیا جائے, پہلے تو بھائی مرہم لگا لو, نہیں ہو رہا اینٹی بایوٹک کھلاؤ, تو پھوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں اکثر. پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا, پھر آپریشن کی طرف آتے ہیں. ایک دم ڈائریکٹ آپریشن کی طرف آ گئے تو اس کے سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا.
تو اس لیے جو والدین بلا وجہ اولاد پہ سختی کرتے ہیں, محبت سے بات نہیں کرتے, ان کو عزت نہیں دیتے, ان کو سمجھاتے نہیں ہیں, ان کی غلطیوں پہ چشم پوشی بھی کرنی چاہیے کہ چلو ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی, یہ غلط ہو گئی. تو ایک بندے نے مجھے خود بتایا, کہہ رہے ہیں میں اسکول میں پڑھتا تھا کو ایجوکیشن, تو کسی لڑکی کو اس نے چھیڑ دیا, اللہ معاف فرمائے, آپ نہیں چھیڑنا شروع کر دیں. جب چھیڑا ہے تو وہ لڑکی اور اس کی اماں پہنچ گئیں اس لڑکے کے گھر میں. پہلے غیرت مند لوگ ہوا کرتے تھے نا, آج چھیڑ دو تو خوش ہوگی, سہیلی کو بتایا کہ الحمد للہ چھیڑ کے آئی ہوں, ماشاء اللہ, اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ اب مجھے بھی لوگوں نے چھیڑنا, اور ماں باپ خوش ہوں گے ماشاء اللہ ہماری بچی بھی بالغ ہو گئی بھی ماشاء اللہ. خیر تھوڑا سا زیادہ ہو گیا, لیکن بہرحال کچھ اسی قسم کا سیٹ اپ چل رہا ہے. تو پہلے یہ پرانا 20-25 سال پرانا واقعہ, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے کہیں چھیڑ دیا, آنکھ میں ٹکا ہو گیا کہیں, تو لڑکی کو غصہ آیا, میں عزت دار, مجھے اس نے ایسے کیوں دیکھا, تو اماں کو بتا دیا اس نے. اماں پہنچ گئی اس کے گھر, لڑکے کے ابا کے گھر. تو کہہ رہے وہ ابا شکر ہے گھر پہ نہیں تھے, اماں کو بتایا. تو کہہ رہے جب میری ماں کو بتایا کہ تمہارا بیٹے نے میری بیٹی کو چھیڑا ہے, صحیح ہے, اللہ کے بندوں اگر چھیڑا بھی ہے تو پورے محلے کو بتانے کی کیا ضرورت ہے بھائی, اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے نا. چلو خیر یہ صرف اماں ہی کو بتایا, لیکن یہ لوگ پوری دنیا میں مشہور کر دیتے ہیں. تو اس کی ماں نے کیا بولا, وہ شخص مجھے خود بتا رہے کہ میری والدہ نے بولا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا, یہ ہر جرم کر سکتا ہے مگر کسی کی بہو بیٹی پہ غلط نگاہیں نہیں ڈال سکتا, میں نے اس کو ہمیشہ حلال کھلایا ہے حرام. وہ بیٹا کہہ رہا ہے یار میری ماں کے جب میرے بارے میں یہ کمنٹس, تو میں تو شرم سے زمین میں, بولو بھائی, گڑ گیا. یار میری ماں مجھے اتنا اچھا سمجھتی ہے. کہہ رہے اس چیز نے مجھے مجبور کیا کہ آئندہ میں یہ حرکت, بولو بھائی, نہیں کروں. ماں کہہ رہی ہے یہ نہیں ہو سکتا بھائی, اتنے گھٹیا نہیں ہیں ہم لوگ, اتنے برے نہیں ہیں, اتنے گھٹیا خاندان کے لوگ نہیں ہیں ہم کہ ہمارا بیٹا جا کے دوسرے کی بہنوں اور بیٹیوں کو چھیڑنا شروع کر دے, ایسا نہیں ہو سکتا, کچھ اور کیا ہوگا. تو کہہ رہے وہ حالانکہ کہہ رہے ہم چھیڑ کھاڑ کے آئے ہوئے تھے ٹھیک ہے, لیکن ماں کی طرف سے یہ جو عزت ملی نا, کہہ رہے اس چیز نے مجھے آئندہ اس جرم سے روک دیا کہ بھائی نہیں ہوگا, اب نہیں ہوگا. جیسی ہماری ماں ہمیں سمجھتی ہے تو ہم, آج کل الٹا ہوتا ہے. ابا کے پاس کیس آتا نا, ابا پتہ کیا, ابا کیا کرتے, ابا بولتے چھیڑ دیا, مجھے تو پہلے ہی پتا تھا یہ کیا کرے گا, یہ دنیا میں سالہ کسی کام کا یہ ہے نہیں. میں تو پیدا ہوا تھا جس قسم کی آنکھوں سے یہ نرسوں کو دیکھ رہا تھا, اسی وقت میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ ٹھیک ہے بھائی. جب یہ پیدا ہوا تھا نا, تو جس طرح یہ نرسوں کو دیکھ رہا تھا, مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا یہ بندہ ٹھیک. تو اس سے کیا ہوگا بھائی, اس میں اور نیگیٹو جذبات, یار میرے ابا میرے کو سمجھتے میں تو آدمی 2 نمبر ہوں, تو پھر تمیز سے 2 نمبر کیا, پھر 4 نمبر بن کے دکھاؤ نا. ایک شخص نے ہیروئن پی, نوجوان لڑکا تھا, انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے, حالانکہ شریف آدمی تھا. اس کی صحت تھی خراب, بیچارے کو بنتی, حالانکہ کوئی بیماری نہیں تھی, مگر اس کی صحت ہی نہیں بن پا رہی تھی, ہڈیاں نکل رہی ہیں, چہرہ اندر جا رہا ہے. تو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا, یار لگتا ہے تم پیتے ہو. واقعی شکل سے بیچارہ ایسے لگ رہا تھا, حالانکہ ایسا تھا نہیں وہ. تو مجھے خود اس نے بتایا کہ لوگ نے مجھے تانا دیا کہ تم ہیروئن پیتے ہو, حالانکہ کہہ رہا میں نہیں پیتا تھا. پتہ نہیں کوئی بعض بیماریاں ٹریس نہیں کر پاتے ڈاکٹر, صحت نہیں بن رہی تھی, بالکل ہڈیاں نکل رہی تھیں. کہہ رہا بالآخر میں نے جا کے پینا شروع کر. میں نے کہا جب لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں تو میں برا بن کے دکھاؤں گا. غلط کیا اس نے, انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اس کی. لیکن جن لوگوں نے اس کو اس قسم کے تانے دیے, وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں یا نہیں ہیں. تو بھائی کسی گناہگار کو زیادہ اس طرح سے آپ کرو گے نا, تو اس سے گناہ پہ کیا ہوتی ہے, مزید جرت پیدا ہوتی ہے. تو اباؤں کو بھی چاہیے کہ اولاد کی تربیت میں تھوڑا سا اس کی عزت کا خیال, ارے بول لو یار, رکھ لیا کریں. بیٹا تم بڑے اچھے آدمی, ایسا تم سے ہو گیا, لیکن ہمیں پتہ ہے تم ایسے ہو نہیں, کیونکہ مجھ سے بھی ایک دفعہ ہو گیا تھا ایسے ٹھیک ہے. یہ زیادہ راز نہ فاش کریں اس کے سامنے. میری تو تھوڑی سی عادت ہے دائیں بائیں نکلنے کی, ایسا نہ کہیں کہ میں بھی کر چکا ہوں. بچے کے سامنے کبھی اپنی برائی نہ آنے دو. بچوں کو جب باپ کا پتہ چلتا ہے نا, باپ سے ہی غلطی ہوئی ہے, تو بہت منفی اثرات پڑتے ہیں اس کے اوپر,
بچے کے سامنے تو باپ کی تعریف ہی ہوگی, تمہارے باپ جیسا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. تو لیکن پھر بھی اگر ابا نے آنکھیں دکھا دیں اور کبھی 2-4 تھپڑ لگا دیے تو عزت دار آدمی تمیز سے مار کھاتا ہے, وہ چرچے نہیں کرتا کہ ارے ابا ہیں یار جب کھلا رہے ہیں, کیا اوقات ہے باپ اگر نکال کے گھر سے باہر بولے چل نکل بھائی یہاں سے, کیا اوقات ہے, کوئی پوچھے گا؟ باپ کو مکمل کیش کرا لیتے ہیں, پھر جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ابا کو ابا ماننا چھوڑ دیتے ہیں. پہلے باپ کو مکمل کیش کراتے ہیں, خرچہ بھی لے لیا, تعلیم کے پیسے بھی لے لیے, گھر میں 20-25 سال گھر کی سہولت بھی حاصل کر لی, اور اماں کی جو فیسلٹی ہے وہ بھی تو ابا کی طرف سے ہے نا. ابا اگر اماں کو گھر سے نکال دیتے تو پھر اماں بھی اس طرح سے آپ کو عزت کے ساتھ نہیں پال سکتی تھی. آپ کے ابا نے آپ کی اماں کی بھی کڑوی کسیلی اونچی نیچی برداشت کی اور اس کو رکھا گھر میں, تو نتیجہ کیا نکلا؟ آپ عزت کے ساتھ پلے بڑے ہو. جب عزت کے ساتھ آپ پل بڑھ گئے, معاشرے میں آپ کا ایک نام بن گیا, قوم بن گئی, شادی بھی ہو گئی, لوگوں نے کہا بھائی ابا ہیں ماشاء اللہ ان لوگوں کے, بھائی اچھے لوگ ہیں, ابا بھی آئے ہیں شادی میں, ورنہ ابا نہ جائیں تو کوئی رشتہ بھی نہیں دیتا نا. سارے کام ہو گئے, اب ابا کو کیش کرا لیا, اب ابا کسی کام کے نہیں ہیں. صحیح ہے نا؟ پھر ابا اچھے نہیں لگتے, کیونکہ اب آپ کے سارے کام جو ابا سے منسلک تھے وہ تو ہو گئے, اب ابا بوڑھے ہو گئے ہیں, اور ابا میں صفات وہی ہیں, ڈانٹنا اور وہ تنبیہ کرنا. اب ابا ڈانٹتے ہوئے اچھے نہیں لگتے, کیونکہ اب ابا کسی کام کے رہے نہیں. تو غیرت مند لوگوں کو جب ابا پرانے ہو جاتے ہیں تو اور بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ جتنے پرانے اماں ہوگی جتنا پرانا ابا ہوگا. غیرت مند لوگ کو اماں کا بھی یہی ہے, بیٹیاں دیکھو اماں کے ساتھ رہتی ہیں, کھاتی ہیں پیتی ہیں, جب اماں کی ضرورت نہیں رہی تو پھر اماں نہیں رہی, پھر برداشت نہیں کرتی ہیں اس کو. تو غیرت مند لوگوں کو ابا اماں جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب تو ڈانٹو. ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ اپنے بزرگوں کے پاس آئے, اپنے والدین کے پاس بولے ہمیں ڈانٹا کرو بھائی. کیا خیال ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈانٹ, بولو بھائی کھائیں ہم ڈانٹ, تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم آپ کی اولاد ہیں, خوش ہوتے ہیں اس سے. تو میرے بھائی آخرت کی فکر اگر پیدا ہو گئی نا تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اللہ کو حساب دینا ہے قیامت کے دن. ایک ایک چیز